بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین کے مطابق اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں اور اس میں عبادت اور ذکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر کون سی جگہ پر تعمیر کرنا ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے ان پر واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو قدرے پریشانی ہوئی۔ خالد بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بتلائیے، کیا یہ گھر زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ جگہ جہاں سب سے پہلے برکت رکھی گئی وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور اگر تو چاہے تو تجھے بتلاؤں کہ یہ بیت اللہ کس طرح تعمیر ہوا۔ پھر واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ یہ حکم سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ ایک تیز رفتار ہوا ہے جس کے دو سر ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہوا مکہ پہنچتی ہے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں یہ سکینہ جا کے ٹھہر جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور اسے بلند کیا اور اسے مکمل کیا، یہاں تک کہ مقام رکن تک پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے بطور علامت بناؤں۔ وہ پتھر لے کر آئے، ابراہیم کو وہ پسند نہ آیا، دوسرا پتھر تلاش کرنے گئے۔ جب واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام خود مقام رکن پر پتھر پر کھڑے تھے۔ پوچھا، اے ابا جان، یہ پتھر کون آپ کے پاس لایا؟ فرمایا، جس نے تجھ پر بھروسہ نہ کیا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ کے مقام پر سر کے برابر ایک پرندہ دیکھا۔ اس پرندے نے کہا، میرے سائے کے نیچے تعمیر کیجیے اور اس میں کمی بیشی نہ کیجیے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایک روز اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ کو کچھ نہیں ملا تو صفا پر چڑھ کر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ مروہ پر دوڑ کر چڑھیں، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر صفا پر آئیں، اس طرح کل 7 چکر لگائے اور پھر فرمایا کہ اسماعیل، ایسی جگہ مرنا جہاں سے میں تجھے نہ دیکھ سکوں۔ یہ پریشانی میں جب اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ پھر بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کریدا اور وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ اس کو زمزم کہہ کر روکنے لگیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا اور پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر لگائی اور ایک مشکیزے میں اسماعیل کے لیے پانی ذخیرہ کیا۔ حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی وجہ سے وہ پانی قیامت تک کے لیے ایک میٹھا چشمہ بن گیا۔ راوی کے بقول وہاں سے قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑ پر پرندے دیکھے، وہ کہنے لگے، یہ پرندے وہ ہیں جو پانی پر چکر لگاتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی پانی ہے؟ قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ پھر وہاں خود گئے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس آئے اور اس سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اس عورت یعنی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہاجرہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن یہ شرط بھی لگا دی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی جو بڑی سخت مزاج تھی۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ کوئی شخص ہے کہ جو لے آئے۔ فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس لوٹے تو اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص جس کا حلیہ اس طرح تھا وہ آیا تھا۔ پوچھا کہ اس نے کچھ کہا؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر آئے اس کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں ٹھہرنا نہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ شکار کرنے گئے ہیں، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس روٹی، گندم، جو یا کھجور میں سے کچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ دودھ اور گوشت لے کر حاضر ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گندم، جو یا کھجور میں سے کچھ لے آتی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے آج ان کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی جو اب ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کے سر کو دھوؤں۔ پھر اس نے آپ کا سر دھویا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک اچھی خوشبو والا ایک بوڑھا شخص آیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں اور میں نے اس سے یہ باتیں کیں۔ میں نے اس کا سر دھلایا اور یہ اس کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا؟ وہ بولی اس نے مجھے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ فرمایا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم آیا، لوگوں کو حج کے لیے آواز دو۔ بس وہاں سے جب بھی کوئی قوم گزرتی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اے لوگو، تمہارے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے گرد حج کرو۔ آپ کی آواز درخت، چٹانوں وغیرہ میں سے کوئی بھی سنتا تو یہ کہتا، لبیک اللہم لبیک۔ راوی کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ترجمہ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس جہاں کھیتی نہیں لا بسائی ہے۔ اور دوسری آیت الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ مائے زمزم کے پیچھے تیر اندازی کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے رب کی اطاعت کیجیے۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ دونوں تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ جب عمارت بلند ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ کو مقام ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حج کے لیے ندا لگائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے آواز دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے لوگ سوار ہو کر آئیں۔ عرض کیا، اے میرے رب، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا، تمہارے ذمہ آواز دینا ہے اور ہمارے ذمے اس کا پہنچانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات نے یہ آواز سنی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین کے انتہائی آخری کناروں سے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید بن عامر سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا؟ فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور وہ کام کر لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اور حج کا موقع آ گیا، تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا، تو یہ جواب ملا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ نے شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو وہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ پھر آپ 8 ذی الحجہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مینا میں آئے۔ آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، وہیں رات گزاری اور اگلے دن فجر کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر آپ عرفہ آ گئے اور وہیں ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ پھر آپ عرفہ میں موقف کی جگہ آئے، وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرے۔ یہی جگہ عرفہ کے اندر موقف ہے جہاں امام حج ٹھہرتا ہے اور مناسک حج کی تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل کر مزدلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ سب نے رات وہیں گزاری۔ اگلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر مزدلفہ میں قضاء کے مقام پر ٹھہرے۔ یہ مزدلفہ کا موقف ہے۔ پھر جب صبح خوب روشن ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے لوگ وہاں سے چل پڑے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے افعال دکھاتے رہے اور تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کبریٰ کی رمی کی، مینا میں جانور ذبح کرنے کی جگہ آئے، پھر نحر اور حلق کیا اور پھر وہاں سے لوٹ کر بیت اللہ آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ طواف وداع کیسے کرنا ہے۔ پھر مینا میں آ کر رمی کی، یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے اور لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھاتے رہے۔